بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس بہت خاص ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت اہم وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل سنیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وظیفہ پیش کروں، آپ اگر ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جلد از جلد ملتی رہیں، اور اس وظیفے کو خاص طور سے اپنے دوست اور احباب میں شیئر بھی کریں، اور اگر اس سے کسی کو فائدہ پہنچے تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے اور اس کا فائدہ بہت عام ہے۔ دراصل مذہب اسلام ایک بہت جامع مذہب ہے، اور اس مذہب کے اندر جو سب سے پہلی جنگ کفار سے لڑی گئی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے افضل اور بہتر۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح وہ فرشتے ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے، وہ سب فرشتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ تو مجھے جو بیان کرنا ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ اس غزوے میں محققین کی مختلف آراء کے مطابق مشہور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس غزوے میں 313 کی تعداد تھی، اور بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جنگ لڑی۔ خیر تفصیل میں نہیں جانا ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ شیخ برہان حلبی نے اپنی مشہور تصنیف سیرت حلبیہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ اہل بدر کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور بارہا اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ اور شیخ عبداللطیف نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہت اہل اللہ کو اہل بدر کے ناموں کی برکت سے مقام ولایت نصیب ہوا ہے، اور بہت سے بیمار لوگوں نے اہل بدر کے وسیلے سے اللہ کے حضور میں بیماری سے شفا کی درخواست کی، دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور بعض عارفین نے فرمایا ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ میں نے جب بھی کسی بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر اہل بدر کے نام، یعنی بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے نام خالص نیت سے پڑھے تو اس کو اللہ رب ذوالجلال نے شفا عطا فرمائی، اور اگر اس کی موت قریب آئی ہوئی تھی تو ان ناموں کی برکت سے روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے ان حضرات کے ناموں کا بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب کسی اہم اور مشکل کام میں ان کے نام لکھ کر یا پڑھ کر شروع کرتے تو اس میں آسانی ہو جاتی، اور کوئی دعا ان ناموں سے زیادہ جلد قبول ہونے والی نہیں دیکھی۔ حضرت جعفر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں صحابہ اکرام سے محبت کروں اور تمام اہم کاموں میں اہل بدر کے وسیلے سے دعا کروں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ان حضرات کے ناموں کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص ان کا ذکر کرتا ہے یا ان کے ناموں کے وقت دعا کرتا ہے تو اس شخص کو مغفرت، رحمت، برکت، رضا اور رضوان ڈھانپ لیتی ہے۔ جو شخص روزانہ ان کا ذکر کرے اور ان کے وسیلے سے اپنی کسی حاجت روائی کا سوال کرے تو اس کی حاجت روائی کی جاتی ہے۔ اب اسماء بدریین یعنی جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں ان کے نام آپ کو کہاں ملیں گے؟
تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیرت کی بہت مشہور کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں آپ کو اردو میں مل جائیں گے، اور جو ہے ایک کتاب ہے مظاہر حق، مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے اندر بھی آپ کو مکمل صحابہ کے نام جو بدر میں شریک ہونے والے ہیں وہ بھی اس میں بھی آپ کو یہ نام مل جائیں گے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنے کسی جائز مقصد کے لیے، کسی جائز کام کو اللہ سے مکمل کروانے کے لیے اس عمل کو شروع کریں تو ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ پڑھیں۔ یعنی جس طریقے سے ہم سب سے پہلے جب بدریین صحابہ کے نام پڑھیں گے، ہم اپنے کسی کام کے لیے کوئی مشکل امر، ہماری زندگی میں کوئی مشکل معاملہ پیش آیا ہے، کسی بھی طریقے کا ہو، جائز مقاصد کے لیے کوئی مشکل معاملہ ہماری زندگی میں پیش آ گیا، تو سب سے پہلے آپ جب ان ناموں کو اکٹھا کر لیں گے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا مناسب اور قبولیت دعا میں زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ حضرات کو یہ نام جو ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو یہ نام سیرت مصطفیٰ میں مل جائیں گے، اور مظاہر حق میں بھی مل جائیں گے، بہت مشہور نام ہیں اور مارکیٹ میں بھی دستیاب ہیں۔ تو جو بھی حضرات اپنے کسی مشکل کام کو بنانے کے لیے اللہ کی رضامندی طلب کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان ناموں کو پڑھیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک چیز اور بیان کر دوں کہ میرا خود الحمدللہ 2 مرتبہ کا تجربہ ہے کہ میں نے ان ناموں کو اپنے مقصد کے پورا کرنے کے لیے پڑھا، اور اللہ رب ذوالجلال نے میرے اس مقصد کو مکمل کر دیا۔ تو اس لیے یہ بہت مجرب ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے اس کا وظیفہ کیا ہے اور اس کو جو ہے اپنی دعاؤں میں استعمال کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اور احباب میں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔